عبادات کا دار و مدار میرے بھائیوں قرآن اور حدیث پر ہے بس۔ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، صحیح حدیث سے، نبی کی سنت صحیحہ سے، ثابت شدہ سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم سے، ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے، وہ عمل مردود، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اس کے عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ عبادت کرنے کے لیے ثبوت ہوگا تب عبادت کریں گے، اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تب وہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نبی نہیں کیا، ہمارے لیے کافی ہے وہ، اس لیے نہ کرنے کی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ جیسے عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، رجب کے کنڈے مناتے ہیں، یا شب برات مناتے ہیں، یا زبان سے نیت ادا کرتے ہیں نماز سے پہلے، یا اس طریقے سے بہت ساری ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات کی جاتی ہیں۔ آپ جب ان سے منع کریں گے کہ بھائی مت کیجیے، تو کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ، شب برات نہ مناؤ؟ کہاں کوئی حدیث ہے شب برات نہ منانے کی؟ یا زبان سے نیت ادا نہ کرو، کوئی حدیث ہے؟ نہیں، کوئی حدیث ملے گی، کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ نہ کرنے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے، اگر ہمارے نبی نے کیا ہوتا اس کا ثبوت ہوتا، اس کا ذکر ہوتا، جیسے آپ کی ساری باتوں کا ذکر ہے، سارے اعمال کا ذکر ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا۔ آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے میں نے شروع کیا بتایا کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، سنت فعلی کرنے والی سنت، سنت ترکی چھوڑ دینے والی۔ جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے۔ ہمارے نبی نے شب برات نہیں منایا، منایا نبی نے، اس لیے نہ منانا یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی نے عید میلاد النبی منایا، نہیں منایا نا، تو ہم نہ منانا یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ تو ہمارے نبی نے نہیں کیا، آپ کا نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ سنت نہیں ہے۔ کرنے والے کو دلیل دینا ہے، جو کرے گا اس کو دلیل لے کر کے آنا ہے۔ جیسے مثلا آپ کوئی نماز بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی اس کے لیے، بھئی آپ ادھر کی نماز پڑھ لیں، اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تہجد کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اشراق کی دلیل ہے نا دلیل؟ لیکن آپ کو ایسی نماز پڑھیں جس کی دلیل نہ ہو، آپ بچے کا عقیقہ کریں 2 رکعت نماز پڑھیں، جب آپ کریں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہمارے نبی نے عقیقہ کیا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، دلیل دینی پڑے گی آپ کو۔ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ نہ کرنے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی، آپ نے نہیں کیا ہم بھی اس کو نہیں کریں گے، لہذا کرنے کی دلیل چاہیے، نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا ہمارے نبی نے کسی حدیث کے اندر یا اللہ رب العالمین نے قرآن کی کسی آیت میں فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو 1 رکعت کے اندر ایک ہی رکوع کرو، 2 رکوع نہ کرو؟ نہیں فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہاں نہیں فرمایا نا؟ ماشاء اللہ، کہ بچہ بتا رہا ہے کہ نہیں فرمایا اللہ نے، یا نبی نے نہیں فرمایا کہ 2 رکوع نہ کرو۔ اب کوئی آدمی اگر 2 رکوع کرے گا تو اس کا 2 رکوع کرنا صحیح ہوگا؟ وہ کہ بھائی اللہ نے کہاں منع کیا، ہم کریں گے 2 رکوع، ہم 3 سجدے کریں گے 1 رکعت کے اندر، 4 سجدے کریں گے رکعت کے اندر۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، جتنا زیادہ رکوع کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ یہ بات کہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، ہمارے نبی نے نہیں کیا اس لیے نہیں کریں گے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے۔ حالانکہ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ 2 رکوع نہ کرو 1 رکعت میں، یا ہمارے نبی نے کہیں نہیں فرمایا کہ 1 رکعت میں 2 رکوع نہ کرو 3 رکوع نہ کرو، کہیں فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا اس لیے نہیں کرتے۔ یہی مثال تمام جو ہے بدعات کی ہے۔ جو بدعات کرے اس کو بتا دو کہ بھئی ہمارے نبی نے نہیں کیا، خلاص، ہمارے نبی نے عید میلاد النبی نہیں بنایا، کیوں بناتے ہیں آپ اس کو کہیے یہ بات۔ جب وہ کہے تو آپ اس کو دلیل میں کہیے کہ بھئی چلیے میں نماز پڑھتا ہوں، رکعت کے اندر 2 رکوع کرتا ہوں، کیا ہمارے نبی نے منع فرمایا 2 رکوع کرنا؟ نہیں فرمایا ہے۔ تو کہے گا بھئی ہمارے نبی نے نہیں کیا اس لیے مت کیجیے، تو آپ وہیں کہیے ہمارے نبی نے میلاد النبی نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہمارے نبی نے رجب کے کنڈے نہیں منایا، شب برات نہیں منائے، پھر آپ کیوں مناتے ہو؟ جب ہمارے نبی نے یہاں 2 رکوع نہیں کیا اس لیے آپ نہیں کرتے ہو 2 رکوع، تو ہمارے نبی نے رجب کے کنڈے بھی نہیں منائے، پھر آپ رجب کے کنڈے کیوں مناتے ہو؟ بات کلیئر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کرنے والا دلیل دے گا، نہ کرنے والا دلیل نہیں دے گا۔ کرنے والا دلیل دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے نا، اب ایک گاڑی مان لیجیے باہر کھڑی ہے کسی کی، میں کہوں میری گاڑی نہیں ہے، آپ کہیے کہ آپ دلیل لے کر کے آؤ کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، یہ دلیل میں لے کر آؤں گا، یہ جو کہے گا گاڑی میری اس کو دلیل دینا پڑے گا، اس کو استعارہ دکھانا پڑے گا نا، پیپر اس کو دکھانا پڑے گا جو کہے گا میری گاڑی ہے، جو دعویٰ کرے گا کہ میری گاڑی ہے اس کو دکھانا پڑے گا استعارہ اور پیپر کہ ہاں بھائی آپ کے نام پر یہ گاڑی ہے آپ کی۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی میری گاڑی نہیں ہے، یہ آپ دلیل لے کر کے آؤ تو آپ کی گاڑی نہیں ہے، آپ ثبوت لے کر کے آؤ گاڑی نہیں ہے،
انکار کرنے والے سے دلیل نہیں مانگا جاتا ہے. دلیل وہ دیتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سنت ہے میلاد النبی منانا، ہم کریں گے تو آپ کو دعویٰ ہے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. جو منع کرے گا اس کو دلیل نہیں دینی پڑے گی. منع کرنے والے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے رسول کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. یہ خلفاء راشدین کی نہ سنت ہے نہ ہمارے نبی کی سنت. نبی نہیں کیا اس لیے اس کو نہیں کیا جائے گا. لہذا عبادت کا دار و مدار قرآن اور صحیح حدیث صحیح سنت پر ہے.